اور میرے یہاں پر موجود ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے دنیائے اردو ادب کا نظر اتارا پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ مکرمی سامعین، اردو زبان و ادب کسی قوم یا مذہب کا مملوک اثاثہ نہیں ہے اور نہ کسی خاندان و برادری کا موروثی سرمایہ ہے، بلکہ وہ ایک بحر بے کنار ہے جس میں جس گوتا زنی بھی گوتا زنی کی اس نے ادب کے گوہر نایاب نکالے ہیں۔ انہیں گوتا زنوں میں سے ایک بہت ہی معتبر نام ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا بھی ہے۔ 11 فروری 1930 سے پہلے کس کو معلوم تھا کہ بلوچستان کی سرزمین پر دھرم چند نارنگ کے دولت کرے ہوئے ایک نئی لتاوا طلوع ہونے والا ہے جو ادبی دنیا کی تاریخ راہوں کو اپنے علم و فن کی شعاعوں سے روشن و منور کر دے گا، مشرق و مغرب میں جس کے نام کا چرچا ہوگا اور دنیا جسے سفیر اردو اور بابائے ادب جیسے القاب سے یاد کرے گی۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میر نے یہ شعر جس پس منظر میں بھی کہا ہو لیکن پروفیسر گوپی چند نارنگ کی شخصیت پر کھرا اترتا ہے۔ احدامات تغیر نواز، نئی فکریات، رجحان ساز، ناطق، محقق، ادیب، دانشور، مفکر، ماہر لسانیات، اردو کے بے لوث خدمت گزار اور تاجدار، سیکولر اقدار و روایت کے علم بردار اور فصاحت و بلاغت کے آبشار، لفظ و معانی کے رازدار، لشکر اردو کے سپہ سالار، دشمنان اردو سے مصروف بیکار بابائے ادب گوپی چند نارنگ کی شخصیت عالمی اردو ادب اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا جیتا جاگتا اور جگمگاتا ہوا آفتاب و مہتاب تھی۔ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو تشنا کام سماعتوں کو سیراب اور تھکے ہوئے ذہنوں کو سرمست و شاداب کر دیتے تھے۔ وہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے تھے جھنڈے گاڑ دیتے تھے۔ صرف ہند پاک میں نہیں، پوری دنیا اردو ادب میں ان کے نام کی توتی بولتی تھی۔ وہ دبئی کے ایک مشاعرے کی صدارتی خطبے میں کہہ رہے تھے کہ مشاعرے میں نثر گفتگو کرنا ریشم کے کپڑے پر ٹاٹ کا پیور لگانا ہے، لیکن وہ اپنی شیریں زبان سے اردو اس قدر میٹھی بولتے تھے کہ صفحہ سامعین میں موجود بعض سماعتیں تھوڑی دیر کے لیے مشاعرے کو بھول جاتی تھی اور ان کے دل یہ حسرت کرتے تھے کہ آج مشاعرہ موقوف ہی ہو جائے اور اس دیوانے کی خوبصورت گفتگو سے دلوں کی تسکین کا سامان مہیا کیا جائے۔ ایک اور مشاعرے میں ان کی سار انگیز زبان یوں گویا ہوتی ہے کہ اب تک اتنے خوبصورت اشعار پیش کیے گئے تو میں بندے گندا یہ ہیچ مدان بلوچستانی دہقانی کشمش بیان اردو کا غیر اہل زبان ایک آؤٹ سائڈر کیا عرض کر سکتا ہے۔ مجھے بھی مسابقہ ان کو سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن یوٹیوب کے توسط سے ان کے متعدد خطبات کو سنا، ان کی گفتگو کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ بولنے کے لیے زبان کو حرکت دیتے ہیں تو جیسے خوبصورت الفاظ اور تراکیب و محاورات ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو۔ الفاظ اور جملوں کی نشست برخاست اور محاورات کا استعمال پر ان سے سیکھیے۔ ان کی زندگی ہشت پہلو اور ہوا جہت ہے۔ میری خواہش تھی کہ کسی ایک پہلو پر تفصیلی گفتگو کروں، حالانکہ اس کا حل نہیں، لیکن وقت کی تنگدامنی اور مصروفیات کی فراوانی کے سبب اس سے قاصر رہا۔ البتہ مختلف مضامین اور ان پر لکھی گئی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ان کی زندگی پر ایک قائرانہ مقالہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مکرمی سامعین، گوپی چند نارنگ کی ولادت سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1 جنوری 1931 کے دن بلوچستان میں ہوئی۔ ولادت کے کچھ عرصے بعد ان کے والدین انہیں لے کر مسافر چلے گئے۔ ان کے بزرگوں کا آبائی وطن مغربی پنجاب میں ضلع مظفر گڑھ ہے، جہاں ان کے خاندان کے بزرگ صدیوں سے آباد تھے۔ اپنے بچپن کی زندگی کی سچی اور حقیقی تصویر کو گوپی چند نارنگ صاحب نے نہایت ہی دلکش، سادہ اور سلیس زبان میں یوں بیان کیا ہے کہ کچھ یاد نہیں دھوکی کیسا گاؤں یا شہر تھا، البتہ مسافر کے کچھ دھندلے سے نقوش ذہن کی سلوٹیں تحصیل کے مکانوں کے پیچھے کا بڑا تیاری کر کے آیا، محنت دے کر وہ آپ نے غلطی ان کو پوچھ لو پہلے کہ یہ کیا گڑبڑ کرے۔ پچھلے ہفتے طے کر کے گئے تھے، یہ تو میں سریندر نگر چلا گیا اور ڈاک گھر سے بازار تک کی سیر کرتے۔ مغرب میں پتھریلی سڑک تھی جو 471 کو جاتی تھی، اسی کے راستے میں ندی پر وہ پل تھا جس کے نیچے گہرے نیلے پانی میں ہم کنکر پھینکتے تو مچھلیوں کے سنہرے پر چمکتے رہتے۔ انہوں نے اردو کا پہلا قاعدہ مولانا